بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور بغیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بغیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح ترتیب دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ اور کچھ نہیں چاہتی میں اپنی زندگی سے یا رب، دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلا پایا۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدلتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدلتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ توبہ قبول کرنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ اپنی زندگی جیو کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور اس کے احسان پتھر پہ لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ مجھے الہامی محبت چاہیے، اگر اداس میں ہوں تو دل اس کا بھی کہیں نہ لگے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔
زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ زندگی میں ہر کھیل کھیلنا، پر کسی کی زندگی سے مت کھیلنا، بہت درد ہوتا ہے یار۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگتی ہے، روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ ہار گیا ہے ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی زندگی میں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ اخلاق کے پیچھے نیت صاف ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ آنسو جتا دیتے ہیں درد کیسا ہے، بے رخی بتا دیتی ہے ہمدرد کیسا ہے، گھمنڈ بتا دیتا ہے کتنا پیسہ ہے، بدتمیز بتا دیتا ہے خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہیں انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے بے وقوف کتنا ہے، ٹھوکر بتا دیتی ہے دھیان کتنا ہے، نظریں بتا دیتی ہیں نیت کیسی ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی
قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ۔ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھائے بھی تو برا نہیں لگتا۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔